نہ تو میں لکھاری ہوں، نہ اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی کتاب لکھی۔ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے مجھے یہ موقع ملا کہ اللہ کریم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی توفیق۔ یہ کتاب آپ کو 1400 سال پہلے کے معاشرہ میں لے جائے گی اور آپ کو محسوس کرائے گی کہ آپ اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے کتاب ملاقاتیں یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میں اور ساجد خان صاحب اس حوالے سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ سب سے پہلے بابر حسن بھگوانا صاحب سے ہم نے ملاقات کی تھی، وہ پروگرام آپ نے دیکھ لیا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اعجاز احمد صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ سیرت کی کتاب ہے۔ ایسی کتابیں کوئی بندہ لکھتا نہیں ہے، لکھوائی جاتی ہیں۔ اعجاز صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے بھی یہ کتاب خود نہیں لکھی، لکھوائی گئی ہے، لیکن مزید انہوں نے ہمیں کچھ بتایا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ کسی کو اس بارے میں بتایا جائے اور لوگ پھر طرح طرح کی باتیں کریں۔ یہ ایسی کتاب ہے محمد رسول اللہ۔ یہ کتاب اعجاز صاحب نے لکھی ہے۔ اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ کتاب لکھنے کا کیسے خیال آیا اور اس میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں کیا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا اس بات سے کروں گا کہ اللہ کریم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی توفیق دی۔ جب آپ سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں عام طور پہ تو وہ علماء نے لکھی ہوتی ہیں، جس میں عقیدت، محبت، اچھے الفاظ، اچھا پیرائے، شاعرانہ انداز۔ عام آدمی کو سامنے رکھ کے کتاب عمومی طور پر نہیں لکھی جاتی، کتاب لکھنے والے کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ تو چونکہ میں بالکل ایک عام آدمی ہوں تو میں نے ایک عام آدمی کی زبان میں عام آدمی کا بیانیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ میں نے کوشش یہ کی کہ کتاب میں حضور کے کردار، ظرف، عادات، معاملات اور چلنا پھرنا دکھایا اور بتایا جائے۔ اگر جب آپ کو یہ کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتاب آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ کتاب آپ کو 1400 سال پہلے کے معاشرہ میں لے جائے گی اور آپ کو محسوس کرائے گی کہ آپ اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ یہی اس کتاب کی خوبی ہے۔ نہ تو میں لکھاری ہوں، نہ اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی کتاب لکھی۔ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے مجھے یہ موقع ملا کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکا۔ تو خیال آپ کو کیسے آیا کتاب لکھنے کا؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ میں بیمار تھا، تو بیماری کے دوران میرے پاس نہ فون تھا نہ لیپ ٹاپ تھا، اور میں قرآن کریم کی تلاوت سے اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ تو پھر مجھے اسی دنوں میں خیال آیا کہ کیوں نہ سیرت پہ کوئی کام کیا جائے۔ تو میں نے سیرت لائبریری کے نام سے ایک آئیڈیا سوچا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے کسی بھی زبان میں لکھی گئی، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی لکھی ہوئی کتاب کو ہم ٹائپ کروائیں، وہ اس پہ سرچ کی جا سکے اور اسے خوبصورت انداز میں ڈیجیٹلی اویلیبل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ کتابیں نان مسلمز کی، مسلمز کی، بڑی ریناؤنڈ کتابیں بھی اور ان نون کتابیں بھی، کچھ کتابیں ایسی جو اب نہیں چھپتیں کیونکہ ان کی مارکیٹ ویلیو ڈیفرنٹ ہو گئی، زبان ڈیفرنٹ ہو گئی، لوگ بدل گئے، لوگوں میں پہچان نہیں ہے، تو ہم وہ ساری کتابیں سیرت لائبریری میں رکھتے ہیں۔ اسی تگ و دو کوشش میں ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ ایک عام امتی کے انداز میں اس کائنات کے سردار کو ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جائے۔ تو میں نے یہ کتاب لکھنے کی کوشش کی۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنی ضخیم کتاب لکھ پاؤں گا۔ میں روز جب کتاب لکھتا تھا تو میں اس کے پیج گنا کرتا تھا، اوان صاحب کہ کتنے پیج ہو گئے ہیں۔ میری ہائٹ آف تھنکنگ یہ تھی کہ اگر کسی طرح میں 300 صفحے لکھ لوں تو میں بڑا کامیاب ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، مکی زندگی تقریباً 700 صفحے پر مشتمل ہے، مدنی زندگی اگین تقریباً 700 صفحے پر مشتمل۔ میں لکھتا گیا
اور کتاب بنتی چلی گئی. میرا قلم اپنے آپ چلتا تھا اور مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ سارے واقعات میرے سامنے ہو رہے ہیں اور میں انہیں دیکھتے ہوئے لکھ رہا ہوں. سو یہ کتاب آپ کو نریشن میں ملے گی. آئی کلیم کہ میں ایک رپورٹر کی طرح یہ کتاب لکھی. جو واقعات ہو رہے تھے میں وہ لکھ رہا تھا. نہ اس کتاب میں آپ کو کہیں تبلیغ نظر آئے گی, نہ اس میں کبھی کہیں فلاسفی نظر آئے گی, نہ چیزوں کی جسٹیفیکیشن نظر آئے گی. آپ کو واقعات, تسلسل, حالات, پس منظر سب کچھ سامنے نظر آئے گا. مسلک نظر آتا ہے اس میں؟ اچھا, بڑا اہم سوال آپ نے کیا جی. ہم انفارچونیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے نیچے لانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں, اپنے مسلک کو جسٹیفائی کرتے ہوئے. رسول کریم ان سب سے بڑا ہے. وہ اس کائنات کی سب سے معزز ہستی, سب سے بڑی ہستی. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کتاب کو کوئی مسلک نظر نہ آئے. وہ مجھے یاد ہے کسی نے جناب محمد علی جناح علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے, تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا میرا مسلک وہی ہے جو رسول اللہ کا مسلک ہے. تو اس کتاب کا مسلک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے. تو مسلک سے اوپر رہ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے. دوسری خوبی اس کتاب میں یہ ہے کہ کوئی روایت, کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی کوما فل سٹاپ ایسا نہیں ہے جس کی معتبر حوالوں کے سورسز موجود نہ ہوں, اور تمام سورسز کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں. سو دس از الحمدللہ یہ کتاب مسلک سے واضح. ایک تو آپ نے اس کا انتصاب بڑا خوبصورت رکھا ہے سر, محبت کے حوالے سے. سر تو یہ کیسے آپ کو سوجا یا سوچا آپ نے؟ اگر اس کائنات میں دیکھیں جی تو آفاقی کوئی چیز اگر ہے تو ہے ہی محبت ہے. رسول اللہ محبت کے سب سے بڑے منبع ہیں. اللہ اپنی شناخت, اپنی تعارف کراتے ہوئے ماں کی محبت کا ذکر کرتا ہے. بالکل. اللہ اپنی کتاب جو عبدالآباد تک رہے گی, جس کی حفاظت کا اس نے ذمہ لیا ہے, اس میں اپنی محبت, رحمانیت, رحیمیت, مہربانیوں کا. تو چونکہ محبت کے سوائے اس کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں. بالکل. اور لوگ تو حضور کو رسول رحمت کہتے ہیں. اگر میرا بس چلے تو میں انہیں رسول محبت کہوں. تو چونکہ میں ان کے ہاں ان کی نظر اپنی طرف سے ہدیہ کیا میں نے, تو میں نے پری فیس کا نام بھی عرض محبت رکھا. بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے عرض محبت نام تو رکھ دیا. تو عرض محبت لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بھی اس قسم کی عرض کر سکیں کتاب پڑھنے کے بعد؟ اچھا, یہ تو قاری ہی جج ہوگا اس کا, بٹ میرا یہ ضرور گمان ہے, یقین ہے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو کوئی اس کتاب کو پڑھے گا اس میں محبت کی چاشنی کتاب میں بھی نظر آئے گی, اپنے اندر اترتی ہوئی بھی نظر آئے گی, اور اس کے لیے محبت آسان ہو جائے گی. یقیناً. بالکل. میں آپ کو بتاؤں, ساری سیرت پڑھتے ہیں آپ نے, میں نے زندگی میں مختلف موقعوں پہ سیرت پڑھی. ہم بہت کچھ رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں, بٹ جب میں نے یہ اس پہ لکھنا شروع کیا تو آپ یقین کیجئے ہر آنے والے لمحے میں, وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگی. میں نے اپنے لیے ہر آنے والی گھڑی میں رسول اللہ سے محبت بڑھتی دیکھی. بالکل. اور اس میں کوئی میں نے ریاضت نہیں کی, کوئی میں نے ایفرٹ نہیں کی. آئی کین سے ون تھنگ, جب آپ اس ذات کو جاننے لگتے ہیں نا تو آپ ان سے محبت میں بڑھتی جاتی ہے. بالکل. مبتلا, محبت کے کنٹرول میں آتی ہے. بالکل. پھر آپ کو محبت کے سوا دنیا میں نظر کچھ نہیں آتا. تو یہ کتاب تو آپ نے مکمل کر لی سر. اس کا تسلسل کیسا ہے آگے؟ جی سر, یہ اس میں صرف مکی زندگی ہے. جی. اور اس کے بعد مدنی زندگی ایک اور والیوم ہوگا, اور اس کا تیسرا والیوم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف ہوگی. صحیح. اینڈ لیٹ می ڈسکرائب وٹ پرائیویٹ لائف میں کسے کہتا ہوں. اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو میں اپنی زندگی سے رسول اللہ کی زندگی میں ڈھونڈ سکوں. ریلیٹیبلٹی. صحیح. مجھے جو پرابلم آتی ہے رسول اللہ کی زندگی میں وہ پرابلم آئی, تو آپ نے کیسا ڈیسیژن لیا. بالکل. رسول اللہ کے اپنی امہات المومنین کے ساتھ, اپنی وائفز کے ساتھ ریلیشن شپ کیا تھا, سلوک کیسا تھا, معاشرے میں کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے, نان مسلم سے کیسے ملتے تھے, دشمن سے کیا رویہ رکھتے تھے, معاف کتنا کرتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے کتنا تھے, بچوں سے پیار کتنا کرتے تھے. یعنی بڑی سمپل سی بات بتاؤں, حضور بچوں کو اکٹھا کر کے ان کی دوڑ لگوایا کرتے تھے اور جیتنے والے کو انعام دیا کرتے تھے. بچے کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی سے تھوڑا عرصہ بعد
پتلی دبلی تھی, حضور کے ساتھ بھاگی اور جیت گئی. کچھ عرصہ بعد ان کی تھوڑی ویٹ بڑھ گیا تو حضور نے دوبارہ کہا آؤ دوڑ لگائے, اب رسول اللہ جیتے. اب دیکھیں کتنی نارمل لائف ہے. رسول اللہ نے ایک جو اللہ کریم کو فرمانا نا کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو وہ نظر آتا ہے. تھرڈ والیوم جو ہوگا وہ ریلیٹیبلٹی اچھا اور پرائیویٹ لائف پہ ہوگا. چلیے اچھا, اب یہ بھی بتائیے, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ کتاب دستیاب ہے, اور ویسے اگر کسی کو کتاب لینی ہو تو ہم اس پروگرام کے اختتام پہ اس کا نمبر بھی دیں گے اور کتاب کے سلسلے میں سے رعایت بھی ملے گی, اور ڈیجیٹل میڈیا کا بھی دیں گے. تو ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کتاب کے علاوہ بھی کچھ آپ نے اسلامی ترقی کتابیں لوڈ کی ہیں؟ جی سر, اس میں ایک اور بات بتاؤں فار نیو جنریشن جو ڈیجیٹل میڈیا کو زیادہ استعمال کرتی ہے, یا جن کا اٹھنا بیٹھنا ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ہو گیا, کتابوں کی بجائے موبائل لیپ ٹاپ وہ کتابیں پڑھتے بھی وہی ہیں. بالکل. ان کی ووکیبلری اور ان کی لینگویج پہ کمانڈ کو دیکھتے ہوئے اس کتاب میں جہاں کہیں اردو کا مشکل لفظ آیا, عربی کی مختلف مشکل ڈکشن آئی, تو ہم نے وہاں پہ بریکٹ میں انگلش کا سبسٹیٹیوٹ دے دیا. اچھا. تو ہماری خواہش یا ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کتاب کو کوئی بھی ڈکشنری کے بغیر پڑھ سکتا ہے, وداؤٹ اینی ریفرنس. جی سر, وداؤٹ اینی گائیڈنس اینی بڈی. لینگویج, جی لینگویج بیریئر ختم. بالکل بالکل. اچھا, جب ہم لکھ رہی ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں نوجوان نسل کو, تو ڈیجیٹل میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اس کے لیے سر اس میں ہم نے اس کی سافٹ کاپی بک کی فری آف چارج اویلیبل ہے. ایک ہی اویلیبل ہے ادیب آن لائن, جی جی, ایک ایپ ہے اس میں بھی فریلی اویلیبل ہے. اچھا اچھا. دوسری ہم نے SeeratLibrary.com, یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اسکرین پہ لکھ بھی دیں گے. SeeratLibrary.com پہ یہ ساری کتابیں فری آف چارج اویلیبل ہیں, پڑھی ہوئی ہیں. اور ان میں سے اگر کوئی پبلش بھی کرنا چاہے ان کتابوں کو اور اسے سافٹ کاپی چاہیے ہو تو ہم اسے فری آف چارج وہ بھی دیں گے. اچھا, وہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ جی ضرور کریں گے. اس میں جی سنگھ دارا کی سیرت رسول عربی, اس میں ضیاء المصطفیٰ صاحب کی کتاب, اس میں نور بخش توکلی صاحب کی کتاب, اس میں رخ مصطفیٰ, اس میں پیغمبر صحرا کے الگابا کی کتاب, اور الرحیق المختوم. بہت ساری کتابیں لائبریری کے طور پہ اویلیبل ہیں. نہ ہم اس سے کوئی مالی فائدہ لینا چاہتے ہیں نہ کوئی اور. یہ جس طرح آپ لائبریری میں جاتے ہیں اور کتابیں آپ کو پڑھی ہوتی ہیں, آپ اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں, نہ ہم اسے بیچ رہے ہیں نہ بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح آپ ہماری لائبریری سیرت لائبریری میں آئیے, کلک کیجئے, کتاب پڑھیے. بالکل. تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. جی سر, الحمدللہ رب العالمین. اس کا ہندی میں مکمل ترجمہ ہو چکا, اور اسلامک بک سروسز انڈیا دلی والے اسے پرنٹ کر رہے ہیں آج کل. اس کے علاوہ عربی میں مکمل ترجمہ ہو چکا, جو اس وقت ترجمے کیے جا رہے ہیں انگلش میں, چائنیز میں, سرائکی میں, پشتو میں, سندھی میں, پنجابی میں اور رومن اردو میں. یہ کتاب نوجوان بہت مقبول آج کل رومن اردو, جو اردو پڑھ نہیں سکتے سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ بک آڈیو میں بھی اویلیبل ہے. اچھا خان صاحب, یہ بک ویڈیو میں بھی اویلیبل. اچھا, آڈیو میں اویلیبل ہے یہ بک, اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ونس اگین سیرت لائبریری پہ آئیے, اچھا, اس کتاب کو کلک کیجیے, وہیں بھی آپ کو لنک مل جائے گا آڈیو بک کا. آپ اسے کلک کریں تو آڈیو بک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ دفتر جاتے ہوئے گاڑی میں سن لیں, بالکل بالکل, آپ اپنے موبائل میں سن لیں, اور اسے ٹاپک وائز ہی رکھا گیا. اچھا, تسلسل کے ساتھ. جی 15 سے 20 منٹ کا ایک کلپ ہے, تاکہ آپ گھر سے دفتر جاتے ہوئے یا دفتر سے گھر آتے ہوئے آسانی سے سن سکیں. آپ نے 2 چیزیں ہمیں اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. ایک تو اس میں کتاب کی قیمت نہیں لکھی گئی, اور دوسری یہ کس ادارے نے چھاپی ہے وہ نہیں لکھا گیا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اب ہم چونکہ ہر مکتبہ فکر کا جو پبلشر ہے, ہر مکتبہ کا کوئی نہ کوئی مسلک اٹیچمنٹ ہے, تو ہم چونکہ بک رکھی ہی لکھی ہی مسلک سے اوور اینڈ ابو رہ کے, تو ہم نے کسی ایسے مکتبہ کا نام اس پر نہیں پرنٹ کیا جس سے اس کتاب کا مسلک پہچانا یا لیبل کیا جا سکے. تو یہ تھنکس آف پبلیکیشن نے پرنٹ کی ہے. قیمت اس کی ہم کاسٹ پہ اسے دینے میں انٹرسٹڈ ہے, ہم سے کوئی مارجن کمانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. 500 روپے اس کی کاسٹ آئی ہوئی ہے. اچھا, تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا اختتام کریں, تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجیے. میں جی MSc فزکس ہوں. میں نے MBA پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے, اور میں ایک استاد کے طور پہ مختلف یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, بٹ میرا روزگار کاروبار سے چلتا ہے. میں مارکیٹنگ کا ایک شعبہ ہے جس کے بزنس کرتا ہوں,
الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے مجھے اس کتاب کی نہ رائلٹی میں انٹرسٹ ہے، نہ اس کی انکم میں انٹرسٹ ہے، نہ کچھ اور ہے. بالکل عام آدمی ہوں آپ جیسا، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ کوالیفائڈ اور ہنرمند لوگ ہیں. بالکل عام آدمی، اللہ نے مہربانی کی مجھ سے یہ کام لے لیا. میں اسے اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں. ناظرین، یہ ہمارے سلسلے کتاب ملاقاتیں اس کا دوسرا حصہ تھا، یا یہ ہماری دوسری ملاقات تھی. آئندہ دیکھیں گے کہ کس صاحب کتاب سے ملنا ہے اور کس کتاب پر بات کرنی ہے. اعجاز احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ. خالد احمد صاحب، اعجاز احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ساجد خان صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.